السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا پورا وجود ایک اندیکھے سائے کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ خوف ایسا تھا کہ پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ویران جگہ سے کس طرح سے باہر نکلوں۔ میری بد نصیبی مجھے یہاں تک گھسیٹ لائی تھی۔ قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس اندھیری رات نے میرا پورا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا تھا۔ میں جو کبھی کسی چیز سے خوفزدہ نہ ہوتی تھی، ہواؤں کی سنسناہٹ بھی اب مجھے ڈرانے لگی تھی۔ مجھے ڈر سا لگ رہا تھا کہ میں ابھی اگر کچھ دیر اور یہاں ٹھہری تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ میں ایسی راہ پر چل نکلی تھی جہاں سے رسوائی ہی میرا مقدر بننے والی تھی، پر یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ میری بدبختی نے میرے ساتھ یہ حادثہ کرایا تھا۔ میرے دن رات بے چینی کا شکار تھے۔ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ میں جتنا سوچ رہی تھی الجھتی جا رہی تھی کہ آخر یہاں آنے کے لیے مجھے کیوں مجبور کیا گیا، جبکہ میرا تو ان سب چیزوں سے کوئی تعلق بھی نہ تھا، اور نہ ہی آج سے پہلے میں نے کبھی کسی ایسی طاقت کا سامنا کیا تھا۔ میری زندگی تو الجھے دھاگے کی مانند ہو کر رہ گئی تھی۔ جتنا سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی سب کچھ الجھتا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ ہوئے تلخ واقعات نے میرا پورا وجود سرد کر دیا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر تنہا بیٹھی رہتی تھی اور کوئی بھی دیکھنے والا موجود نہ ہوتا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے کسی کو انصاف دلانے کے لیے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں کی راہ لی تھی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد ایک نئی قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑے گی۔ ایسی انہونی وقوع پذیر ہوئی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ میرا پورا گھر بھی اس سائے کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ میری ذرا سی غلطی کی پاداش میں میرے تمام اپنوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑی تھی، جو کہ میں کسی صورت بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، پر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ میرا تو رشتوں پر سے اعتبار ہی ختم ہونے لگا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا ان کا نقصان ناقابل تلافی تھا۔ میں کسی کو بھی معاف کرنے کے حق میں نہ تھی، جن کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچ چکی تھی۔ ساری عمر جس طرح خود کو سنبھالتے میں نے بسر کی تھی وہ بس میں ہی جانتی تھی، پر چند غلط لوگوں کا انتخاب میری ساری عمر کی ریاضت پر پانی پھیر گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے اتنے قریبی ہو کر ہمارے ساتھ اس قدر گھٹیا کھیل کھیلیں گے اور ہمیں اس بازی کا حصہ بنا کر دنیا کی نظروں میں اچھے بن جائیں گے۔ کسی کے ذرا سے لالچ نے میرا گھرانہ تباہ کر دیا تھا۔ میری پوری کوشش تھی کہ ان سب کو برابر سزا دی جائے جن کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا تھا، پر اب بھی یہ ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ میرا مقابلہ ان سے نہیں تھا بلکہ وہ لوگ ہی غلط ثابت ہوئے تھے۔ ان کی کوتاہیوں نے نہ جانے انہیں کون سی طاقت سونپ دی تھی جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے لگے تھے۔ میں اس قدر بے اعتبار ہو چکی تھی کہ کسی سے بھی کچھ کہنے سے پہلے 100 بار سوچتی تھی۔ محبت پر سے تو میرا یقین کب کا اٹھ چکا تھا، اب تو مجھے اس نام سے بھی چڑ سی ہونے لگی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا وہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ آج کے زمانے میں بھی مجھ جیسی لڑکی کا ہونا کافی مشکل تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا تھا اپنے محرم کی خاطر، پر زندگی نے مجھے ایسی آزمائش میں مبتلا کیا تھا کہ میں چپ سادھ گئی تھی۔ میری زبان سے ایک لفظ تک ادا نہ ہوا تھا اور میں ایک ایسی بندش میں بند کر رہ گئی تھی جہاں سے واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں خود کو ان راستوں پر تنہا محسوس کر رہی تھی جہاں کوئی منزل میری راہ نہیں تک رہی تھی۔ میں بس مسافر کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ میرے لیے جیسے سانس لینا بھی اب مشکل ہو گیا تھا۔ گھٹن بڑھنے لگی تھی، پر کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ پا رہا تھا کہ کیسے اس مصیبت سے خود کو چھٹکارا دلا سکوں جو بلا وجہ میرے گلے میں پھانس کی طرح اٹک کے رہ گئی ہے۔ میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میری یہی بے بسی مجھے دن رات رونے پر مجبور کر چکی تھی۔ میری اصل پریشانی یہ تھی
کہ میں اپنا دکھ کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ رشتے کے نام پر ہمیشہ مجھے دھوکے ہی ملے تھے، اسی لیے کسی رشتے کا سہارا لینا بھی میں اپنی کمزوری سمجھتی تھی۔ میں اکیلی آج جس مقام پر کھڑی تھی، میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا جان ہار چکی ہوتی۔ پر مجھے ہمت کرنی تھی، اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ میں یوں ہی خاموش نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اگر میں بھی چپ رہ جاتی تو نہ جانے اور کتنی زندگیاں داؤ پر لگنا باقی تھی، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرا نام نمرا ہے، میں شہر کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا ایک نہایت دیندار آدمی تھے، جبکہ اماں گھریلو عورت تھی۔ ہم دو بہنیں اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ابا کریانے کی دکان پر نوکری کرتے تھے، جس سے ہمارا گزر بسر آسانی سے ہو رہا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کو ایک دوسرے سے بے حد محبت تھی۔ کسی بھی بات کو لے کر آج تک ہم میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ یہ سب ہماری اماں کی بہترین پرورش کی وجہ سے تھا، جو ہمیشہ ہمیں صبر و تحمل کا ہی درس دیتی تھی۔ ابا کی عاجزی بھی ہمارے اندر وراثتی طور پر موجود تھی۔ ہم دونوں بہنیں جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے تھے، زندگی تلخ حالات کا سامنا کرا رہی تھی۔ اس سے بڑی بہن صرف کہنے کو ہی بڑی تھی۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی اسے عام لڑکیوں سے ممتاز بناتی تھی۔ 22 سال کی ہونے کے باوجود میری بڑی بہن مجھ سے چھوٹی نظر آتی تھی، اور میں 18 سال کی ہونے کے بعد بھی اپنی بہن سے بڑی لگتی تھی۔ خوبصورتی کے معاملے میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں ابا کچھ پریشان سے رہنے لگے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری بڑی بہن کی شادی کر دیں اور اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، پر نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ جو بھی کوئی میری بہن کا رشتہ دیکھنے آتے تو مجھے ہی پسند کر جاتے، کیونکہ ان کے مطابق میری بہن کم عمر لگتی تھی، جو کہ گھر سنبھالنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اماں دن بدن میری بڑی بہن کی پریشانی میں گھولتی جا رہی تھی، کیونکہ ابا کی اتنی بڑی نوکری نہ تھی کہ ہم دونوں بہنیں آسانی سے بھی بیاہ دی جاتی۔ 2 وقت کا گزارا ہی بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ اماں ابا بس چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی ہم دونوں بہنوں کو اپنے گھر کا کر دیں، پر وقت کا پہیہ ایسا گھوما تھا کہ ہم پر ابا کی شدید بیماری کی وجہ سے قرض چڑھ گیا۔ اس قرض کے چلتے جیسے ہم تو قید ہو کر رہ گئے تھے۔ اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ابا بستر کو لگ گئے تھے، جبکہ اماں جیسے تیسے گزارا کرتی، ہمیں صبر کا ہی درس دیتی تھی۔ پر اب حالات میری برداشت سے باہر ہو چکے تھے۔ ایسے کب تک گزارا ہونا تھا؟ مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے گھر سے نوکری کی خاطر قدم باہر نکالا تھا۔ میں یہی سوچ کر چپ سادھ گئی تھی کہ شاید نصیب میں یہی لکھا ہو، اور میرا نوکری کرنا ہی ہمارے گھر میں کوئی خوشیاں لے آئے، اور کچھ نہیں تو کم از کم 2 وقت کی روٹی تو سکون سے کھا سکیں گے۔ ہم اس سوچ کے چلتے ہی میں نے جگہ جگہ نوکری کے لیے دھکے کھائے، پر 8ویں جماعت کی طالب علم ہونے کے بعد میں پڑھائی چھوڑ چکی تھی، اسی لیے مجھے کوئی اچھی نوکری ملنا بھی کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، بلکہ میں نے اپنے سیکنڈری اسکول میں بھی 8ویں جماعت میں ٹاپ کیا تھا، پر گھر سے بدتر ہوتے حالات نے مجھے پڑھائی چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابا کی طبیعت کافی ناساز رہنے لگی تھی، جو ہم ماں اور بہنوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ اب تو حال یہ تھا کہ ابا کی دوائیوں کے لیے بھی پیسے موجود نہ تھے۔ تمام رشتہ دار ہم سے منہ موڑ چکے تھے۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے ان حالات کا سامنا کریں۔ کم عمر اور کم تعلیم یافتہ ہونے کے باعث نوکری ملنا تو دور کی بات، اپنے دفتر میں کھڑے ہونے کے قابل بھی کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ مجھے اپنی عزت کا پاس بھی رکھنا تھا۔ میں زمانے کے تمام رنگوں سے واقف ہو چکی تھی، کیونکہ جب سے ابا بیمار ہوئے تھے سب کچھ میں ہی سنبھال رہی تھی۔ طرح طرح کے لوگوں سے میرا سامنا آئے دن ہوتا رہتا تھا، جو مفاد پرستی میں انسانیت سے ہی گر چکے تھے۔ میری بڑی بہن ان سب چیزوں سے انجان تھی۔ وہ بس ابا کے لیے دن رات نماز پر بیٹھی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ میری تہجد گزار بہن کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی، اور میرے ابا ایک رات اچانک ہی ہم سب کو اس دنیا جہاں میں اکیلا چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ قیامت سی قیامت تھی، پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔
میری اماں تو اس صدمے کو قبول ہی نہیں کر پائی تھی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد تو ہم پر زندگی مزید تنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں کسی طور سکون نہ لینے دیتی تھی۔ اماں کو بس ہم دونوں بہنوں کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اسی کے چلتے انہوں نے ساتھ والی خالہ کو میری بڑی بہن کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بول دیا تھا تاکہ وقت پر اسے اپنے گھر کا کر سکیں۔ خالہ اماں کو جو بھی رشتہ دکھاتی وہ اکثر لوگ لالچی ہی نکلتے، جس کے باعث اماں رشتے سے انکار کر دیتی، کیونکہ اب ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ تھا جو ہم جہیز میں دے سکتے۔ معمول کے مطابق یہ صبح کا وقت تھا جب میں نوکری کی تلاش میں نکلی تھی کہ مجھے خالہ نے آواز لگائی اور اپنے گھر میں بلایا۔ میں نے ان سے اس طرح بلانے پر استفسار کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے لیے ایک نوکری کی پیشکش لائی ہیں جو کہ محفوظ بھی ہے اور اچھی ماہانہ تنخواہ بھی مجھے فراہم کریں گے تاکہ میں اپنا گھر اچھے سے چلا سکوں۔ میرا تو جیسے دل کھل اٹھا تھا۔ میں نے خالہ سے فوراً کام کا پوچھا کہ آخر مجھے وہاں کرنا کیا ہوگا۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک پارلر میں صفائی کا کام ملا ہے اور وہ لوگ مجھے مہینے کا 10,000 روپیہ دیں گے، جس سے میں آرام سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچ اٹھا سکتی ہوں۔ میرے لیے خالہ کی یہ پیشکش بھی غنیمت تھی۔ میں نے فوراً ہی خالہ کے ساتھ پارلر جانے کی حامی بھر لی۔ خالہ مجھے لیے پارلر سے آئیں جو کہ بہت ہی مشہور عورت کا پارلر تھا۔ شہر کے گرامی لوگوں کے پارلر میں تیار ہونے آتے تھے۔ خالہ مجھے پارلر کی مالکن سے ملوا چکی تھی جو کافی خوبصورت عورت تھی۔ میری مجبوری کو دیکھ کر اس نے بھی مجھے کام پر رکھ لیا تھا۔ اب میں روز صبح پارلر جانے لگی تھی اور شام کو ہی واپسی ہوتی تھی۔ اماں کو بھی اگلے ہی دن میں سارا ماجرا بتا چکی تھی۔ میری بڑی بہن تو پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اب ہمیں بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ گھر کے جو حالات تھے، ہم دونوں بہنوں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا ہمت ہار چکا ہوتا، پر ہمیں اپنی ماں کے لیے جینا تھا۔ میں اپنی بڑی بہن کو اکثر سمجھاتی رہتی تھی کہ زندگی میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی وقت کوئی کڑا فیصلہ کرتے اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے، نہ کہ کسی سہارے کی تلاش میں گھر بیٹھے ہی قسمت کو دوش دیتے رہ جائیں۔ میں باقاعدگی سے پارلر جانے لگی تھی۔ گھر کا کام میری بڑی بہن سنبھالتی تھی جبکہ میں اپنی نوکری پر پوری لگن سے کام کرنے لگی تھی۔ میرے لیے تو میرا آخری آسرا ہی میری نوکری تھی جسے میں کسی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا جب خالہ ہمارے گھر چلی آئیں۔ ان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آتے ہی اماں کو ایک خوشخبری سنائی کہ وہ میری بڑی بہن کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کر چکی ہیں جو کہ بہت اچھے لوگ ہیں اور میری بہن خوش بھی رکھیں گے، بس ایک بار وہ ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ میں خالہ کی بات پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ اماں تو دل میں نہ جانے کتنی بار خدا کا شکر ادا کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی خالہ کو ہاں کا عندیہ دے دیا کہ وہ رشتے والوں کو گھر بلوا لیں اور ساتھ میں ہمارے گھر کے تمام حال سے بھی واقفیت دلائی کہ ہم جہیز میں زیادہ سامان نہیں دے سکتے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہوں ہماری بیٹی کو خوش رکھیں۔ جو حالات وہ میکے میں دیکھ چکی ہے، ان حالات کا سامنا اسے سسرال میں نہ کرنا پڑے۔ خالہ اماں کی بات سے پوری طرح متفق تھی۔ تبھی انہوں نے اماں کو یہ کہہ کر دلاسا دیا کہ ان کے آگے بھی بیٹی ہے، وہ کیوں کسی کی بیٹی کا برا چاہیں گی۔ اماں کو خالہ پر پورا اعتبار تھا، اسی لیے اماں نے رشتے والوں کو اسی جمعرات گھر بلوانے کا کہہ دیا تھا۔ میں اماں کی جلد بازی پر کچھ حیران تو ہوئی، پر ساتھ میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اماں کافی وقت سے میری بہن کے رشتے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، تو اس معاملے میں مداخلت کرنے کا میرا کوئی حق نہیں، اور ویسے بھی آج نہیں تو کل شادی تو ہونی ہی تھی۔ رشتے والی خالہ کے جانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو اپنی بہن کو ابا کی تصویر سینے سے لگائے روتے ہوئے پایا۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچی اور اسے چپ کرانے لگی۔ وہ زارو قطار بس روئے جا رہی تھی۔ ہر بیٹی کی طرح ہمارا بھی خواب تھا کہ ہم اپنے باپ کے گھر سے اپنی ماں اور باپ دونوں کے ہاتھوں سے رخصت ہوتے، پر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، کوئی بھائی بھی موجود نہ تھا جس کے سائے میں میری بہن رخصت ہو پاتی۔
اب مجھے ہی اپنی بہن کے لیے بھائی اور باپ کا کردار ادا کرنا تھا۔ میں مضبوط بنتی اسے چپ کرانے لگی اور دلاسا دینے لگی کہ یہ سب خدا خیر کرے گا، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، آگے والی زندگی انشاءاللہ خوشحال ہوگی۔ میری معصوم سی بہن میرے دلاسا دینے پر مسکرا اٹھی۔ ہم دونوں کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تھی۔ ہم چاہنے کے باوجود بھی کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میری بڑی بہن نے کچھ کہا ہو اور میں نے پورا نہ کیا ہو۔ ہم ایک دوسرے کے کہے بغیر ہی سب باتیں سمجھ جاتے تھے۔ اتنا خوبصورت تھا ہم دونوں بہنوں کا رشتہ۔ پر میں کیا جانتی تھی کہ کون سی انہونی اس خوبصورت رشتے کو اپنے اندر نگلنے والی ہے۔ میں سیدھی سادی انسان تھی، قسمت کی چالوں سے نابلد تھی۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین تھا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ میرے اور میری بہن کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی احساس کے چلتے میں اس کے بہترین نصیبوں کے لیے دن رات دعائیں کرتی نہ تھکتی تھی۔ ایک ہفتہ یوں ہی پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ اگلی جمعرات رشتے والے لوگ ہمارے گھر پر موجود تھے۔ اس دن میں نے بھی پارلر سے چھٹی کی تھی تاکہ ان کی خاطر تواضع میں کسی طرح کوئی کمی نہ آئے۔ یہ بھی اماں کا خصوصاً حکم تھا کہ میں گھر پر ہی رہوں۔ جب وہ لوگ آئیں تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں صرف 3 لوگ ہی موجود تھے۔ خالہ، میری اماں اور ان کے ساتھ ایک ترا دار خاتون موجود تھی، جن کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہوئی کہ اماں اتنے اونچے خاندان میں میری بہن کی شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ وہ ہمارے حال سے بھی واقف ہیں۔ ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس رشتے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ میری بڑی بہن لڑکے کی ماں کو پسند آ چکی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو کم عمر اور خوبصورت ہو۔ ان کا بیٹا ایک کالج میں پروفیسر تھا جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ وہ جاتے ہوئے میری بہن کے سر پر ہاتھ رکھ گئے اور جلد ہی اماں کو شادی کی تیاریاں کرنے کا کہہ کر ہمارے گھر سے رخصت ہوئی۔ اماں نے انہیں بتایا کہ اتنی جلدی نہیں، انہیں کچھ وقت درکار ہے تاکہ ساری تیاریاں کر سکیں، پر وہ یہ کہہ کر انکار کر گئے کہ انہیں میری بہن کے علاوہ ہمارے گھر سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں کچھ تعجب کا شکار ہوئی کہ اتنے اونچے گھرانے کے لوگ ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں، پر دل میں شکر گزار بھی تھی کہ چلو میری بہن کا رشتہ ایک اچھے گھر میں طے ہو رہا ہے۔ بس یہی دعا تھی کہ اس کو ہم سفر بھی اچھا ہی ملے جو اس کا خیال ماں باپ کی طرح رکھے، جیسے میرے ابا میری اماں کا رکھتے آئے تھے۔ اتنے سالوں میں نے یہی سیکھا تھا کہ ایک اچھا ہم سفر ہی آپ کو زندگی کی تمام تکلیفات سے بچا سکتا ہے، آپ کا سایہ بن کر، آپ کی ڈھال بن کر آپ کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رشتہ بھی وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ میرے ابا جیسا ہم سفر بھی قسمت والوں کو ہی مل سکتا تھا۔ یہ بات مجھے بخوبی پتہ تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے ابا کو اماں کی عزت کرتے پایا تھا۔ وہ میری زندگی میں واحد مرد تھے جنہیں دیکھ کر میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ خدا مجھے بھی ایسے ہی نیک سیرت ہم سفر سے نوازے۔ پر اب میرا یہ خواب میری بہن کے لیے پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ اماں بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ خالہ کے جانے کے بعد اماں نے مجھے اور میری بہن کو اپنے پاس بلایا اور ہمیں بتایا کہ رشتہ پکا ہو گیا ہے، وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں پہلے ہی میں دیوار کی اوٹ میں کھڑی سن چکی تھی۔ میں نے اماں سے اتنی جلد بازی پر استفسار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکا اچھا ہے اور اس کی والدہ اپنی بیٹی کے پاس دوسرے ملک جانا چاہتی ہیں، اسی لیے جانے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کا نکاح اپنے سامنے کرنا چاہتی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں کچھ مطمئن تھی، جبکہ میری بہن یوں ہی نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت وہ عجیب سے احساسات سے دوچار ہوگی۔ اپنا گھر چھوڑنے کا دکھ تو ایک پرندے کو بھی ہوتا ہے، وہ تو پھر ایک جیتی جاگتی انسان تھی جس نے اپنی زندگی کے 22 سال اس گھر میں گزارے تھے۔ ہمارا سارا بچپن یہاں گزرا تھا۔ اماں نے میری بہن کو اپنے پاس بلایا اور اسے آنے والے وقت کے لیے خوش بختی کی دعائیں دینے لگی۔ میں نے پارلر کو وقت دینا کم کر دیا تھا
کیونکہ میں نے اپنی مالکن کو اچھے سے بتا دیا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں میری بہن کا نکاح ہونے والا ہے، جس کے لیے مجھے چھٹیاں چاہیے۔ وہ سخی عورت بنا کچھ کہے راضی ہو گئی تھی اور ساتھ میں مجھے کچھ پیسے بھی دے دیے تھے تاکہ ان سے میں اپنی بہن کی شادی کے لیے سامان خرید سکوں۔ ان کی اتنی مہربانی دیکھ کر میں کچھ بھی نہ کہہ پائی تھی۔ انہوں نے آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ میں تو اس قابل بھی نہ تھی کہ کوئی نوکری مجھے ملتی، پر انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ساری دنیا ہم سے رخ موڑ چکی تھی۔ ان کے لیے میرے دل میں ایک الگ ہی مقام بن چکا تھا۔ مالکن نے مجھے پیسے تھماتے بتایا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، شادی کو بھی سال ہو چکے ہیں، اسی لیے جب بھی وہ کسی ایسی لڑکی کو دیکھتی ہیں جو ان کی بیٹی کی عمر کی ہو تو ان کا دل ہمکنے لگتا ہے۔ میرے دل سے ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں نکلی تھیں، جنہوں نے ہماری زندگی کو آسان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ کچھ دنوں سے میں گھر پر ہی تھی کیونکہ اماں کا سختی سے حکم تھا کہ اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مدد کراؤں۔ جو سامان اماں ہمارے بچپن سے ہی اکٹھا کرتی آئی تھیں، وہ سب کچھ اماں کی کل جمع پونجی تھا جو اب میری بڑی بہن کو ملنے والا تھا۔ لڑکے کی والدہ آج پھر ہمارے گھر پر چلی آئی تھی تاکہ نکاح کا دن مقرر کر سکیں۔ اگلے ہی کچھ دنوں میں انہوں نے واپس جانا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلد از جلد نکاح کرانے کے حق میں تھی تاکہ آسانی سے اپنے ملک سے رخصت ہو سکیں اور بیٹے کی فکر بھی نہ ستائے۔ مجھے ان کی بات میں کوئی قباحت محسوس نہ ہوئی، کیونکہ جس طرح میری اماں میری بہن کے لیے فکر مند تھی، وہ بھی ماں تھی، اپنے بیٹے کے لیے کافی محبت رکھتی تھی۔ اماں نے ان کے زیادہ اصرار پر 2 ہفتے بعد کی تاریخ نکاح کے لیے طے کر دی تھی، کیونکہ وہ خالی ہاتھ میری بہن کو رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی جو شادی کی پائل تھی، اماں نے وہ مجھے کل ہی دکھائی تھی کہ وہ میری بہن کو یہ بیچ کر سونے کی کوئی چین بنوا کر دینا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں وقت درکار تھا۔ میری اماں کی خودداری اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ یوں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں، اسی لیے اماں نے 2 ہفتے کا وقت مانگا تھا تاکہ سارے کام بخوبی سر انجام دیے جا سکیں اور کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ 2 ہفتے کیسے گزرے کسی کو بھی اندازہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب میری بہن کا نکاح تھا۔ وہ دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، کسی معصوم کی گڑیا کی طرح۔ بارات میں آئے سب لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی، پر مجھے حیرانی سب سے زیادہ اس بات پر ہوئی کہ دلہے کے ساتھ صرف چند لوگ ہی باراتی آئے تھے، جبکہ وہ لوگ اتنے اونچے خاندان کے تھے۔ میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہماری وجہ سے ہی زیادہ لوگ نہیں لائے تاکہ ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی تک ہم میں سے کسی نے بھی دلہے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب میری بہن ہمیشہ کے لیے اپنے تمام جملہ حقوق ایک انجان شخص کے نام کر چکی تھی، جسے میری اماں نے اس کے لیے چنا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، چاروں طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ دلہے نے جیسے ہی چہرے سے سہرا ہٹایا، میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ شخص کہیں سے بھی میری بہن کے مقابلے میں نہیں تھا۔ سانولی سی رنگت کا حامل وہ شخص کافی سنجیدہ مزاج کا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی بہن کے لیے پریشانی سے لاحق ہوئی، پر اماں سے بات کرتے ہوئے میرے بہنوئی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، جو دیکھ کر میں کچھ بہتر محسوس کرنے لگی کہ شاید میں کچھ غلط سوچ رہی ہوں، اور ایسا نہ ہو، یہ سب کچھ صرف میرا وہم ہو۔ کچھ ہی دیر میں میری بہن کی رخصتی ہو گئی تھی۔ جاتے ہوئے وہ اس قدر روئی تھی کہ ہم سب کو بھی رلا گئی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد ہم دونوں بہنوں نے بڑی مشکلیں برداشت کی تھی۔ آج جب خوشی کا دن آیا تھا تو اب وہی ہمارے ساتھ موجود نہ تھے۔ اسی بات نے اماں اور ہم دونوں بہنوں کو بڑا رنجیدہ کیا تھا۔ میری بہن رخصت ہو کر اپنے سسرال جا چکی تھی۔ میں نے اماں کو اس کے جانے کے بعد بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ بہن کے بغیر مجھے اپنا کمرہ بھی کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، پر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ایک نہ ایک دن تو اس نے جانا ہی تھا، تو قدرت نے وہ دن آج کا طے کر رکھا تھا۔ میری بہن کی شادی کو 1 ماہ گزرنے کو تھا۔ میں نے پارلر دوبارہ سے جانا شروع کر دیا تھا۔ بہن کی شادی پر اتنا خرچ ہو چکا تھا، اب کام بھی ضروری تھا۔ میری بہن اس عرصے میں صرف ایک بار ہی اماں سے ملنے آئی تھی اور کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کھلتی ہنستی اس کی ہستی بستی زندگی کا آئینہ لگ رہی تھی۔
میرے استفسار کرنے پر بھی اس نے مجھے پرسکون رہنے کا کہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہر کافی اچھے انسان ہیں اور کافی خیال بھی رکھتے ہیں۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر میرے دل میں بھی طمانینت بھرا احساس اترا تھا۔ میں بس اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ ابھی ہم صحیح سے اس خوشی کو محسوس بھی نہ کر پائے تھے جب میرے بہنوئی کی طرف سے ملنے والی خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بہن سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے انتقال کر چکی ہے۔ یہ خبر کیا تھی، قیامت تھی ہم سب کے لیے۔ جب میں اور اماں اس کے سسرال پہنچے تو میری بہنوئی میری بہن کے جنازے پر بیٹھے رو رہے تھے۔ میں اور اماں تو اتنے صدمے میں تھے کہ اپنی پھول سی بہن کا چہرہ دیکھنے کی بھی ہمت ہم دونوں میں موجود نہ تھی۔ زندگی نے نہ جانے ابھی کن پہلوؤں سے گزارنا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ ہم ماں بیٹیوں کو کوئی ہوش نہ تھا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میری بہن کو دفنانے کے لیے لے جایا جا چکا تھا۔ بہنوئی آبدیدہ تھے۔ اماں سے مل کر خوب روئے۔ انہیں بھی میری بہن سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ ہم سب ہی ان کے دکھ میں برابر کے شریک تھے، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان سب کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ کیسے اچانک میری بہن کی موت ہو گئی؟ غم اتنا بڑا تھا کہ میں خود بھی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ اپنی بہن کے سوئم کے بعد میں اور اماں واپس گھر آ چکے تھے۔ تب بھی لوگوں کی طرح طرح کی باتیں ہماری کانوں میں گونج رہی تھیں جو ہم نے اپنے بہنوئی کے گھر سے آنے سے پہلے سنی تھی۔ وہاں کے لوگ بار بار اماں کو یہی صلاح دے رہے تھے کہ اپنی ایک بیٹی کھو چکی ہو، اب دوسری کا نکاح اس جوان بہنوئی سے کر دو تاکہ اس کا گھر دوبارہ آباد ہو سکے اور تم بھی اپنے فرض سے ادا ہو سکو۔ اس وقت تو اماں نے انہیں کوئی جواب نہ دے پائی تھی۔ پھر گھر آنے کے بعد اماں سنجیدگی سے اس مسئلے پر سوچنے لگی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ میں تو ہتھے سے اکھڑ گئی کہ میں کسی طور پر بھی اپنے بہنوئی سے شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پر اماں نے مجھے اپنی قسم دے کر زبردستی میرا نکاح میری بہنوئی سے کرا دیا۔ میں اماں سے اس بات پر سخت ناراض تھی کہ ابھی تو میری بہن کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے ہی میری بہن کی جگہ دلا دی، جو کہ مجھے کسی صورت قبول نہ تھی۔ پر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ جو قسمت کو منظور تھا ہو چکا تھا۔ میں اب اپنے بہنوئی کی بیوی بن کر اس کے گھر میں موجود تھی۔ وقت نے مجھے احساس دلایا تھا کہ زندگی کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے آنسو چھوڑ کر، پر آنسو بھی ایک نہ ایک دن سوکھ ہی جاتے ہیں۔ سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میری بہن کی یاد میرے دل میں بے سکونی بھرے ہوئے تھی۔ جب سے میرا نکاح میرے بہنوئی سے ہوا تھا، مجھے اکثر اپنی بہن خواب میں روتے ہوئے دکھائی دیتی تھی، جو میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتی تھی، جیسے وہ کسی چیز میں قید ہے اور میری مدد چاہتی ہے۔ میں اس کی کسی بات کو نہیں سمجھ پاتی تھی۔ جب آنکھ کھلتی تو سب کچھ پہلے کی طرح موجود ہوتا۔ میں یہ خواب شادی کے چند دنوں بعد سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر کافی اچھے انسان ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ اس عرصے میں اماں سے بھی کافی بار مل کر آ چکی تھی۔ مجھے ان سے کسی بات کی شکایت نہ تھی، پر مجھے بار بار آنے والے خواب اب مجھے حقیقت میں ڈرانے لگے تھے۔ اب تو یہ روز کا معمول ہو گیا تھا کہ آدھی رات کو مجھے یوں محسوس ہونے لگتا کہ اپنی بہن کو روتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں اور میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ وہ مجھ سے آخر کیا چاہتی ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے روز آنے والے خواب کس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ ان سب کے پیچھے آخر کیا راز تھا؟ اس راز سے پردہ اٹھانا میرے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا۔ میں نے اماں سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے میرا وہم جان کر ٹال دیا کہ تم اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسی لیے وہ اکثر تمہیں خواب میں دکھائی دیتی ہے۔ تم اسے پڑھ کر بخشا کرو۔ اماں کی بات سن کر بھی میں مطمئن نہ ہو سکی، کیونکہ میرے دل میں جو بات اٹک جاتی تھی وہ سچ ثابت ہوتی تھی۔ اب میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے شوہر کالج جا چکے تھے، جبکہ میں گھر میں تنہا موجود تھی۔ کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے گھر کی صفائی کرنے کا سوچا۔ میں ابھی صفائی کر ہی رہی تھی جب مجھے اسٹور روم کی سائڈ سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں خوفزدہ سی ہوئی۔
اپنی جگہ پر جامد کھڑی رہ گئی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنے قدم سٹور روم کی جانب بڑھائے کہ ایک بار پھر سے مجھے وہی آواز سنائی دی۔ میری پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں تھیں، کیونکہ میں جانتی تھی اس وقت میرے علاوہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آ رہی تھی؟ یہی سوچ کر میں سٹور روم کے بے حد قریب چلی آئی۔ سٹور روم کے باہر لگا بڑا سا تالا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میرا دل شدید گھبراہٹ کا شکار ہوا کہ اب کس طرح سے پتہ لگاؤں کہ وہ آواز سٹور روم کے اندر سے ہی آ رہی تھی یا کہیں اور سے۔ میں سوچوں کہ گرداب میں الجھی ہوئی تھی جب مجھے ایک بار پھر سے شور سنائی دیا۔ میں ڈر کر فوراً دروازے سے دور ہوئی۔ یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ آواز سٹور روم سے ہی آ رہی تھی۔ میں جلدی سے کچن کی طرف دوڑی اور کونٹی پر لگے چابیوں کے گچھے سے سٹور روم کی چابی تلاشنے لگی۔ چابی لے کر میں واپس اس کمرے کی طرف آئی اور تالا کھولنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ کچھ کوشش کرنے کے بعد تالا کھل چکا تھا۔ میں نے دروازہ دھکیلتے جو ہی قدم اندر رکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل سی گئیں، کیونکہ وہاں الگ الگ طریقے کی تصاویر موجود تھی جو کہ کافی خوبصورت لڑکیوں کی تھی۔ حیران پریشان سی سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب مجھے پھر سے شور کی آواز سنائی دی۔ میں نے شور کی سمت اپنے قدم بڑھا دیے۔ وہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ تصویر کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں آگے بڑھ رہی تھی۔ جو ہی میں نے وہ تصویر ہٹائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں ایک بڑا سا پرانا دروازہ موجود تھا جو کہ خفیہ طور پر بنایا گیا تھا۔ خوف سے میری رنگت زرد پڑنے لگی تھی کہ آخر میں یہ سب کیا دیکھ رہی ہوں۔ دروازہ دھکیلتے میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، جہاں لمبی سی سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں سیڑھیاں اترتی اس تہہ خانے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بوسیدہ کپڑوں میں زنجیروں میں بندھی ایک لڑکی موجود تھی جس کا رخ دوسری جانب تھا۔ میں کانپتی ٹانگوں سے اس وجود کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جو ہی میں نے اس لڑکی کا چہرہ اپنی سمت کیا، میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بہن تھی۔ میری وہی بہن جس کی خاطر میں اپنی تمام زندگی وار سکتی تھی، میرے سامنے اس حال میں موجود تھی کہ میری روح تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے سائڈ پر پرانے مٹکے سے پانی نکالتے اپنی بہن کے چہرے پر چھڑکا تھا، جس سے وہ کچھ ہوش میں آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری بہن تڑپ کر میرے سینے سے لگ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر یہ کون سا کھیل ہم دونوں بہنوں کے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ اس سب کے پیچھے کس کی سازش تھی؟ میں نے اپنی روتی ہوئی بہن کو سنبھالا اور اس سے سارا معاملہ دریافت کیا کہ وہ کس طرح یہاں آئی، کس نے اسے قید کیا تھا، جسے سن کر میری بہن زرد پڑ گئی اور مجھے ساری کہانی بتانے لگی کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اس کا شوہر کافی خیال رکھنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی خوش رہنے لگی تھی۔ پر ایک ماہ گزرتے ہی جو راز اس پر کھلا تھا، اس نے اس کی پوری زندگی تہس نہس کر دی تھی۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اور اس کی ساس باہر کے ممالک میں لڑکیاں بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں۔ پہلے وہ خوبصورت لڑکیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں اور پھر میرا شوہر ان سے جھوٹے نکاح کر کے انہیں پھنساتا ہے۔ یہی ان دونوں ماں بیٹوں کا کام ہے۔ جب مجھے ان کے راز کا پتہ چل گیا تو انہوں نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا تاکہ میں ان کی حقیقت کسی کو بھی نہ بتا سکوں اور وہ یہ اپنا گھناؤنا کام جاری رکھ سکیں۔ اپنی بہن کی بات سن کر میرا لہو کھول اٹھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اتنا شاطر ہو سکتا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی دن اس پر شک ہو گیا تھا، پر اماں کے کہنے پر میں خاموش رہی۔ پر اب میں بالکل بھی چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہی ایسی لڑکیاں ہوں گی جنہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہوگا۔ میں نے تہہ خانے سے اپنی بہن کو نکالا اور دروازہ بند کرتی واپس گھر میں چلی آئی۔ جلدی سے میں نے اپنی بہن کا حلیہ درست کیا۔ میں اپنے فراڈیا شوہر کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکلنے کی تیاری کر چکی تھی، پر جانے سے پہلے میں پولیس کو فون کرنا نہ بھولی تھی۔ میری بہن مجھے اس کے خلاف سارے ثبوت دے چکی تھی جو کہ ہم لوگ پولیس کو دینے والے تھے۔ ابھی ہم لوگ گھر سے نکل ہی رہے تھے جب سامنے سے مجھے وہ آتا دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہم دونوں بہنوں کی طرف بڑھنے لگا
اور تنزیہ ہنسی ہنستے کہنے لگا کہ اچھا ہوا یہ سارا کھیل تمہارے سامنے آ گیا، میں بھی تنگ آ گیا تھا، جھوٹ کا نقاب اوڑھے۔ اب تم بھی اپنی بہن کی طرح میرے کاروبار میں میری مدد کرو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اپنی بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں حیرت سے اس شخص کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، پر ابھی مجھے خود کو مضبوط رکھنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ میری بہن کی طرف بڑھتا۔ باہر سے پولیس آتی دکھائی دی تھی، جسے دیکھ کر میرے اندر ایک توانائی سی آ گئی تھی۔ میں نے پولیس والوں کو اپنے شوہر کی ساری حقیقت بتائی تھی کہ کس طرح وہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے اور انہیں جھوٹے نکاح کے لالچ میں پھنسا کر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتا ہے۔ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، میرا اور اس کا نکاح بھی جھوٹ تھا۔ اس کے چلتے پولیس اسے لے کر جا چکی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں۔ گھر آ کر جب اماں کو بتایا تو ان کی ذات تو بکھر کر رہ گئی تھی۔ اس دن کے بعد ہم دونوں بہنوں نے ٹھان لیا تھا کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں انجان لوگوں پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہم دونوں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہن کو بھی پارلر کا کام سکھا دیا تھا۔ ہم اپنی ماں کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزارنے لگے تھے۔ اس واقعے نے ہماری زندگی بدل دی تھی اور ہمیں سیکھ دی تھی کہ کبھی کبھی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔